بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھپ اندھیرا تھا۔ رات کی خنکی میں ہوا کی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ درختوں کے پتوں میں ہلکی سرسراہٹ تھی، جیسے کوئی چھپا بیٹھا ان کی حرکات پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ نیشا کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اس کا دل کسی بے قابو طبلے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ تم مجھے کبھی چھوڑو گے تو نہیں؟ تم سچ میں مجھ سے نکاح کرو گے نا؟ ہم کل کورٹ میرج کے لیے جائیں گے نا؟ نیشا نے سرگوشی کی۔ اس کے لہجے میں بے یقینی کی جھلک تھی۔ وہ اس وجود سے سوال کر رہی تھی جو اندھیرے میں گم تھا، مگر جس کی گرفت اس کے نازک جسم کے گرد مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بے ترتیب انداز میں نیشا کے وجود کو چھو رہے تھے، جیسے ہر لمحے اسے اپنے اختیار میں لے رہے ہوں۔ نیشا کے لیے یہ سب پہلی بار ہو رہا تھا۔ کسی نے اسے اتنے قریب سے محسوس کیا تھا، کسی پر وہ اتنا اعتبار کر بیٹھی تھی کہ اپنا سب کچھ اس کے نام کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں، جسم پر سنسنی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، جیسے کسی نے اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے وجود کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ اف! نیشا کی سانس ٹوٹ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے خود کو اس لمحے کے حوالے کر رہی ہو، مگر جب آنکھیں کھولیں تو منظر بدل چکا تھا۔ اس کا بستر جو چند لمحے پہلے ایک کمرے میں تھا، اب گھنے جنگل کے بیچوں بیچ پڑا تھا۔ چاروں طرف بے انتہا تاریکی تھی، ایک ایسی وحشت جو سانسوں کو منجمد کر دے۔ وہ ساکت ہو گئی۔ اس کا بدن کپ کپانے لگا۔ گھبرا کر نیشا نے بستر کے دوسرے کنارے کی طرف دیکھا، جہاں وہ شخص لیٹا ہوا تھا جس کے لمس نے ابھی چند لمحے پہلے اسے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا، مگر اس کا چہرہ ابھی بھی اندھیرے میں گم تھا۔ نیشا نے تھر تھراتے ہوئے ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑنا چاہا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ اس کے چہرے تک پہنچا، وہ جسم ایک دم غیر مرئی ہو گیا، جیسے ہوا میں تحلیل ہو چکا ہو۔ نیشا کی چیخیں ہوا میں گونجنے لگیں۔ وہ دہشت سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پاگلوں کی طرح دوڑنے لگی۔ اس کے ننگے پیر گیلی زمین پر پڑ رہے تھے، کیچڑ اور پتھر اس کے نرم تلووں میں چپ رہے تھے، مگر وہ نہ رکی نہ تھمی۔ وہ بھاگ رہی تھی، خاردار جھاڑیوں سے گزرتی، اندھیرے میں دوڑ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ زمین پر پڑنے والی کانچ کی کرچیاں اس کے پیر زخمی کر رہی تھیں، مگر وہ نہ رکی نہ تھکی۔ پھر اچانک جیسے ہی اس کا پاؤں ایک جڑ میں الجھا، وہ زمین پر گر پڑی۔ نیشا ہانپتی ہوئی ایک جھٹکے سے جاگ اٹھی۔ وہ اپنے بستر پر تھی، پسینے میں شرابور، سانس بے ترتیب، آنکھیں خوف اور الجھن میں بھٹک رہی تھی۔ پھر وہی خواب، یہ خواب مجھے بار بار کیوں آتا ہے؟ آخر یہ شخص کون ہے جو میرے شوہر کے روپ میں میرے خوابوں میں آتا ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ صبح کا وقت ہو چکا تھا۔ نیشا نے گھڑی کی طرف دیکھا اور جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ پڑھائی کب ختم ہوگی؟ آخر اس پڑھائی کی لعنت کو کس بے وقوف نے دنیا میں ایجاد کیا؟ نیند پوری کیے بغیر صبح اٹھو، تیار ہو کر کسی بے جان سی عمارت میں جا کر گھنٹوں بیٹھو، جیسے ہم کوئی سرکس کے بندر ہیں۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ جلدی جلدی تیار بھی ہو رہی تھی۔ نیشا، نیشا جلدی کرو، مجھے تمہیں کالج چھوڑ کر آفس جانا ہے۔ باہر لان میں کھڑے شہریار نے گاڑی کا ہارن بجاتے ہوئے آواز لگائی۔ نیشا جلدی سے سرونٹ کوارٹر سے نکلی اور دوپٹہ درست کرتے ہوئے شہریار کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شہریار بھائی، سوری، بی جان کو ناشتہ بنا کر دینا تھا، اسی لیے لیٹ ہو گئی۔ شہریار جو موبائل میں مصروف تھا، نیشا کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تم پورے ہفتے میں صرف ایک دن کالج جاتی ہو، کم از کم وقت پر تو تیار ہو جایا کرو۔ نیشا خاموشی سے اپنی فائلز ترتیب دینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں کالج آ گیا اور وہ نیچے اتر گئی۔ کالج سے واپسی پر اس نے ایک رکشہ لیا اور کچھ ہی دیر بعد خانزادہ ریزیڈنس نامی عالی شان بنگلے کے باہر اتر گئی۔ آ گئیں تم؟ کیسا گزرا دن؟ ایک سفید لباس میں ملبوس خوش مزاج بزرگ خاتون نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ السلام علیکم بی جان، دن اچھا گزرا۔ آپ نے اپنی دوا وقت پر کھا لی تھی نا؟ نیشا نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ ہاں ہاں، لے لی تھی۔ بی جان نے شفقت بھری نظروں سے نیشا کو دیکھا۔ اب جب آ گئی ہو تو جا کر باورچی خانے کا کام سنبھالو۔ آج دوپہر کے کھانے پر شہریار کے کلیگ اپنی بیوی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اسی وقت ایک نفیس لباس میں ملبوس جدید طرز کی عورت لاؤنج میں داخل ہوئی۔ یہ شہریار کی بیوی نور تھی۔ نیشا، تم باورچی خانے میں جاؤ اور پروین کے ساتھ لنچ تیار کرو، نور نے سنجیدگی سے کہا اور لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ نیشا نے جلدی سے سرونٹ کوارٹر میں جا کر کپڑے تبدیل کیے اور باورچی خانے میں داخل ہو گئی، جہاں پہلے سے ہی ایک ملازمہ کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ دوپہر کے کھانے کے دوران نیشا کھانے کی ڈشز ڈرائنگ روم میں سرو کر رہی تھی، جہاں شہریار، نور اور ان کے مہمان بیٹھے تھے۔ کتنی خوبصورت لڑکی ہے یہ،
شہریار کے کلیگ کی بیوی نے نیشا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نیشا ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ تمہاری ملازمہ تو بہت حسین ہے نور، ڈر نہیں لگتا کہ کہیں تمہارے شوہر پر ڈورے نہ ڈال دیں؟ مہمان خاتون نے نور سے کہا۔ نور مسکرائی اور نرمی سے بولی، یہ لڑکی بچپن میں ہی بی جان کے پاس آئی تھی جب یہ 5 سال کی تھی۔ اس کی ماں اسے خانزادہ بنگلے کے باہر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ بی جان نے اسے سیونٹ کوارٹر میں رکھوا دیا اور تب سے یہ ہمارے گھر میں ہی ہے۔ گھر کے کام کاج کرتی ہے، بی جان کی خدمت کرتی ہے، اور شہریار نے اس کا کالج میں ایڈمیشن بھی کروا رکھا ہے۔ وہ صرف ہفتے میں 1 دن اسائنمنٹس چیک کروانے جاتی ہے، باقی وقت گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے۔ نیشا، تم نے کھانا کھا لیا؟ نور نے کچن میں آ کر پوچھا۔ جی بھابھی، میں نے پر کے ساتھ کھا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، برتن سمیٹ دو اور بی جان کے لیے چائے بنا دو، نور کہتے ہوئے کمرے کی طرف چلی گئی۔ نیشا نے سر جھکا کر برتن سمیٹنے شروع کر دیے، مگر اس کا دماغ اب بھی صبح کے خواب میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ خواب جو شاید خواب نہیں تھا بلکہ کسی حقیقت کا عکس تھا۔ نیشا چائے کی ٹرے اٹھائے بی جان کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ نیشا خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ جب بی جان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تب نیشا نے چائے میز پر رکھ دی۔ بی جان نے نیشا کو دیکھا اور مسکرا کر بولیں، صبح سے کام میں لگی ہو، کچھ دیر آرام کر لو بیٹا۔ بی جان کے لیے نیشا کسی بیٹی سے کم نہیں تھی، مگر شہریار اکثر انہیں یاد دلاتا کہ نیشا کی حیثیت ایک ملازمہ کی سی ہے۔ بھلے ہی بچپن سے یہ ہمارے گھر میں پلی بڑھی ہے، مگر ہم اسے گھر والوں کا درجہ نہیں دے سکتے۔ شہریار کی یہ باتیں اکثر بی جان کو دکھی کر دیتی تھیں۔ نیشا بھی اس گھر کو اپنا سب کچھ سمجھتی تھی۔ وہ ایک چنچل اور شوخ مزاج لڑکی تھی جسے پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ وہ صرف بی جان کے اصرار پر پڑھ رہی تھی۔ زیادہ تر وقت وہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی یا پھر شہریار کے 6 سالہ بیٹے زین کے ساتھ کھیلتی۔ اس کی معصومیت و بے فکری اب بھی ایک چھوٹے بچے جیسی تھی، حالانکہ وہ اب جوان ہو چکی تھی۔ زندگی کے اصولوں سے انجان نیشا بے پرواہ تھی۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ایک جوان لڑکی کو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، مگر اس کا دل ایک شفاف آئینے کی مانند تھا جس میں کسی کے لیے کوئی برائی نہ تھی۔ شام کے وقت نیشا زین کے ساتھ لان میں کرکٹ کھیل رہی تھی۔ زین خوشی سے اچھلتے ہوئے بولا، نیشا آپی، آپ کو پتہ ہے میرے شیروز چچا کینیڈا سے آ رہے ہیں، وہ میرے لیے ڈھیروں کھلونے، چاکلیٹس اور ایکس باکس بھی لائیں گے۔ نیشا نے حیرت سے پوچھا، یہ تمہارے شیروز چچا کون ہیں؟ پہلے تو کبھی نہیں آئے۔ بی جان ہمیشہ ان سے ویڈیو کال پر ہی بات کرتی ہیں، پھر اچانک پاکستان کیوں آ رہے ہیں؟ جہاں تک مجھے یاد ہے انہیں تو پاکستان سے چڑ تھی۔ زین کچھ جواب دینے ہی والا تھا کہ نور بیگم لان میں داخل ہوئیں۔ ان کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ زین، جاؤ اپنا ہوم ورک مکمل کرو۔ ان کی نظریں نیشا پر جم گئیں۔ اور نیشا، تم اب بچی نہیں رہی، جاؤ باورچی خانے میں جا کر دیکھو ڈنر کے کیا انتظامات ہیں۔ زین اپنا بیٹ اور بال لان میں چھوڑ کر اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ آسمان پر سورج ڈھلنے لگا تھا اور خنکی نے فضا کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ نور نے نیشا کی کمر پر بندھا دوپٹہ کھول کر اسے درست انداز میں اس کے گلے میں اڑھایا اور نرم مگر سنجیدہ لہجے میں بولی، نیشا، اب تم جوان لڑکی ہو چکی ہو، یہ سب بچکانہ حرکتیں چھوڑ دو، اپنی عمر کی نزاکت کو سمجھو۔ اس عمر میں کی گئی غلطیوں کا پچھتاوا ساری زندگی رہتا ہے۔ نیشا نے بے فکری سے سر ہلایا اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ہمیشہ سے شوخ اور مستی مزاج رہی تھی، ہر خوف سے بے پرواہ، اپنے حسن کی قیمت سے بے خبر، اور ہو بھی کیوں نہ، وہ تو کبھی خانزادہ ریزیڈنس سے باہر نکلی ہی نہیں تھی۔ دنیا کے تلخ حقائق سے ناواقف، ایک ایسی خوشبودار کلی جو ابھی مکمل کھلنے کے عمل میں تھی۔ اس کے امتحانات بھی پرائیویٹ دیے گئے تھے اور 10ویں جماعت پاس کرنے میں اسے 4 سال لگ گئے تھے۔ آخر کار بی جان نے اسے زبردستی کالج میں داخلہ دلوایا تھا۔ شام کے وقت بنگلے کا گیٹ کھولا اور گیٹ کیپر نے شہریار کی گاڑی اندر آنے دی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کے ساتھ ہی ایک وقار بھری شخصیت نمودار ہوئی۔ شہریار کے ساتھ شہروز اترا، 6 فٹ قد، چوڑا سینہ اور بے حد وجیح چہرہ۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی جس میں ایک غیر محسوس سا جادو تھا۔ نیشا نے بے اختیار اسے دیکھا اور پہلی بار کسی کو دیکھ کر اس کے اندر کوئی انجان جذبہ جاگا، مگر وہ اس احساس کو کوئی نام نہ دے سکی۔ ارے میرا بچہ آ گیا، کتنے سالوں بعد دیکھا ہے تمہیں، دیکھو کتنا بڑا ہو گیا ہے میرا شہروز، اور ماشاءاللہ بہت حسین بھی۔ بی جان شہروز پر صدقے واری جا رہی تھی۔ وہ شہروز کی پھوپھی تھی اور برسوں بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ تھینک یو پھپھو۔
شہروز نے مسکراتے ہوئے بی جان کو گلے لگا لیا۔ اور آپ تو ابھی بھی اتنی ہی پیاری لگتی ہیں جیسے 20 سال کی کوئی لڑکی ہو۔ اسی لمحے شہروز کی نظر نور پر پڑی۔ السلام علیکم بھابی جان، آپ کے ساتھ فلرٹ نہیں کر سکتا ورنہ شہریار بھائی نے مجھے مار دینا ہے، لیکن آپ آج بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ تھینک یو، نور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اتنے میں زین بھاگتا ہوا آیا اور شہروز کے گلے سے لپٹ گیا۔ چاچو، میرا ایکس باس کہاں ہے؟ زین بے چینی سے اپنے تحفے کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کا ایکس باکس میرے سوٹ میں ہے ہیرو، شہروز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نور نے فوراً زین کو روکا۔ زین، چاچو کو تنگ مت کرو، ان کو آرام کرنے دو۔ شہروز، آپ فریش ہو جائیں، میں نے آپ کے لیے کمرہ تیار کروا دیا ہے۔ نور نے شہروز کو اس کے کمرے تک پہنچایا اور نوکر کو ہدایت دی کہ شہروز کے کمرے میں کافی پہنچا دو۔ نیشا اپنے کمرے میں بیٹھی اسائنمنٹ بنا رہی تھی جب زین چپکے سے آیا اور اس کے اسائنمنٹ کے صفحات اٹھا کر بھاگ گیا۔ نیشا فوراً اس کے پیچھے دوڑی۔ پورے گھر میں زین کے پیچھے بھاگتی ہوئی ہنستی ہوئی نیشا کی شوخ طبیعت نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کے بے فکری اور آزاد روی اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ زین دوڑتا ہوا شہروز کے کمرے میں گھس گیا اور بستر کے نیچے چھپنے کی کوشش کرنے لگا۔ نیشا تیزی سے اس کے پیچھے پہنچی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، اس کا دوپٹہ راستے میں گر چکا تھا، بال ہوا میں بکھرے ہوئے تھے اور وہ بچوں جیسی معصوم ہنسی ہنس رہی تھی۔ رکو زین کے بچے، بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ نیشا ہنستے ہوئے زین کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی لمحے باتھ روم کا دروازہ کھلا اور شہروز نہا کر باہر نکلا۔ نیشا کو دیکھ کر وہ کچھ پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھیں نیشا پر جم گئیں، جیسے کسی ایکس رے مشین کی طرح اسے اندر تک دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی نگاہوں میں کچھ تھا، کچھ ایسی شدت جو نیشا نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ نیشا کی ہنسی رک گئی اور وہ بے اختیار نظریں جھکا گئی۔ شہروز کی نظریں نیشا کی بے ساختگی کو جانچ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینا بھول گیا تھا۔ شہروز نے زین کے ہاتھ سے اسائنمنٹ کے صفحات کھینچ کر خاموشی سے نیشا کے سامنے کر دیے۔ نیشا نے خاموشی سے وہ کاغذات پکڑ لیے، زین کو چڑھاتے ہوئے بچوں کی شکلیں بنائیں اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ زین نے خفا ہو کر شہروز سے شکایت کی، آپ نے یہ پیپر نیشا آپی کو کیوں دیے؟ شہروز نے مسکرا کر زین کے ہاتھ میں ایکس باکس کا ڈبہ تھماتے ہوئے کہا، یہ لو ہیرو، تم اس سے کھیلو اور نیشا آپی کے ساتھ تو اب میں کھیلوں گا۔ شہروز کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو کسی خطرے کی علامت لگ رہی تھی۔ اگلے روز نور اور شہریار زین کے لیے کپڑے خریدنے گئے تھے کیونکہ اس کے اسکول میں فینسی ڈریس شو تھا۔ گھر کا ماحول پرسکون تھا۔ بی جان اپنے کمرے میں تسبیح پڑھ رہی تھی اور ملازمہ باورچی خانے میں مصروف تھی۔ یہ موقع شہروز کے لیے سازگار تھا۔ وہ دبے قدموں نیشا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ نیشا جو آئینے کے سامنے بیٹھی بال سنوار رہی تھی، شہروز کو اپنے کمرے میں دیکھ کر چونک گئی۔ وہ حیرت سے بولی، آپ یہاں کیوں آئے؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ شہروز نے مسکراتے ہوئے دروازہ بند کر دیا اور بے تکلفی سے بولا، نیشا، تم بھول گئی؟ بچپن میں ہم اسی لان میں کھیلا کرتے تھے۔ وہ وقت کتنا حسین تھا، مگر تم نے تو مجھے بالکل بھلا دیا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر جیب سے ایک قیمتی پرفیوم نکال کر نیشا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ تمہارے لیے لایا ہوں، میری پسند کا ہے۔ پھر وہ اس کے قریب جھک کر سرگوشی کرنے لگا۔ تم تو میری امید سے بھی زیادہ حسین ہو گئی ہو۔ شہروز کی باتوں نے نیشا کے بدن میں جھرجھری دوڑا دی اور وہ خاموشی سے نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ رات کے وقت جب نیشا کھانے کی میز پر کھانا سرو کر رہی تھی تو وہ خاص طور پر تیار ہو کر آئی تھی۔ اس کی ہلکی سی لپسٹک، رخساروں پر چھائی لالی اور سلیقے سے بنے بالوں کو دیکھ کر نور بیگم کو عجیب سا احساس ہوا۔ کھانے کے بعد زین نے بی جان سے کہا، میرے سر میں درد ہے، نیشا آپی کو کہیں کہ میرے لیے کافی لے آئیں۔ نیشا کو شاید اسی بہانے کا انتظار تھا۔ وہ کافی لے کر زین کے کمرے میں گئی مگر شہروز نے اسے وہیں روک لیا۔ نیشا، میرا سر دبا دو، آج بہت تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ نیشا تھوڑی گھبرائی مگر پھر ہچکچاتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئی اور نرم ہاتھوں سے اس کے سر کو دبانے لگی۔ شہروز بستر پر لیٹا تھا مگر اچانک وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور نیشا کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے نیشا، وہ آہستہ سے بولا اور پھر اس نے نیشا کے ہاتھ پر ایک نرم بوسہ دیا۔ نیشا کا ذہن سن ہو گیا۔ وہ گھبرا کر تیزی سے باہر بھاگ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی، بدن میں جیسے ہزاروں بجلیاں دوڑنے لگی تھیں۔ یہ سب کچھ اس کے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا اور اس نے خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھ لیا۔
اب نیشا ہر وقت شہروز کے ارد گرد منڈلاتی رہتی۔ وہ خاص طور پر بند سنور کر رہتی اور بہانے سے اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی۔ رات کو بھی وہ شہروز کے کمرے کے آس پاس چکر لگا کر ہی سرونٹ کوارٹر کی طرف جاتی۔ نور بیگم کو نیشا کی بدلی ہوئی عادتیں کھٹکنے لگیں۔ اس کی توجہ گھر کے کاموں سے ہٹ کر صرف شہروز کی طرف مرکوز ہو گئی تھی۔ ایک دن نور بیگم نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور نرمی سے سمجھانے لگی، نیشا، کسی غیر مرد پر بھروسہ مت کرنا۔ بڑے گھروں کے شہزادے اکثر غریب لڑکیوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ ان کے دل میں کوئی محبت نہیں ہوتی، وہ صرف کھیل کھیلتے ہیں۔ نیشا سن تو رہی تھی مگر اس کی آنکھوں پر شہروز کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسی رات جب نیشا شہروز کے لیے کافی لے کر اس کے کمرے میں گئی تو شہروز نے اس کی کلائی پکڑ لی اور آہستہ سے بولا، نیشا، میں تم سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ نیشا تو کب سے اس لمحے کے انتظار میں تھی۔ اس کی پلکیں جھک گئیں، چہرہ سرخ ہو گیا۔ شہروز نے اپنی جیب سے سونے کی ایک نازک چین نکالی اور آہستہ سے نیشا کے گلے میں پہنا دی۔ پھر اس نے نیشا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ نیشا کا دل بے قابو ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول گئی، مگر اچانک شہروز نے ایک انکشاف کیا، نیشا، میں اگلے ہفتے واپس کینیڈا جا رہا ہوں۔ یہ الفاظ نیشا پر بجلی بن کر گرے۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو اس کی باہوں سے الگ کیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ مگر میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں نیشا، شہروز نے جلدی سے کہا، لیکن ہمارے رشتے کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ بی جان اور شہریار تمہیں محض ایک ملازمہ سمجھتے ہیں، وہ کبھی یہ تعلق منظور نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے نیشا، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ نیشا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کورٹ میرج؟ وہ گھبرا گئی۔ ہاں نیشا، میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، مگر ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ بی جان اور شہریار تمہیں ایک ملازمہ سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے۔ ہمیں اپنے پیار کو بچانے کے لیے یہی کرنا ہوگا، شہروز نے جذباتی لہجے میں کہا۔ نیشا نے بنا کچھ سوچے شہروز کی ہر بات پر اندھا یقین کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا نشہ تھا، اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ خود کو شہروز کی باہوں میں مکمل طور پر سپرد کر چکی تھی۔ نیشا جیسے ہی شہروز کے کمرے سے نکلی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ آدھا سرک چکا تھا اور چہرے پر ہلکی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ مگر جوں ہی اس کی نظر سامنے کھڑی نور بیگم اور زین پر پڑی، اس کے قدم تھم گئے۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی، جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ نور بیگم کی آنکھوں میں ناگواری تھی، جبکہ زین الجھن میں اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زین، جاؤ اپنے کمرے میں، نور بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ زین حیرانگی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر دبے قدموں وہاں سے چلا گیا۔ نور نے گہری نظروں سے نیشا کو دیکھا اور دھیمے مگر سخت الفاظ میں بولی، آج کے بعد مجھے تم اس فلور پر نظر نہ آنا نیشا، تم خود کو آگ میں جھونک رہی ہو، یہ سب چھوڑ دو ورنہ پچھتاؤ گی۔ نیشا کا ذہن اب شہروز کی باتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے نور کی بات کو سختی سے جھٹک دیا، یہ لوگ کبھی مجھے اپنے برابر نہیں سمجھیں گے۔ شہروز کی کہی ہر بات اس کے دل میں اتر چکی تھی۔ وہ غصے سے پلٹی اور تیزی سے سرونٹ کوارٹر کی طرف چلی گئی۔ 2 دن گزر گئے۔ نیشا نے خود کو سرونٹ کوارٹر تک محدود کر لیا تھا۔ اس نے بی جان کو بہانہ بنا کر بتایا کہ اس کے امتحانات قریب ہیں اور وہ پڑھائی پر دھیان دینا چاہتی ہے، اس لیے زیادہ وقت اندر نہیں گزارے گی۔ ادھر نور بیگم کی ماں کا انتقال ہو گیا اور پورے گھر کا ماحول سوگوار ہو گیا تھا۔ نور، شہریار، حتیٰ کہ نوکر بھی نور بیگم کے میکے چلے گئے تھے۔ نور کا رو رو کر برا حال تھا اور گھر تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ اس دن نیشا کا کالج میں امتحان تھا۔ وہ شام کو واپس آئی تو پورا گھر سنسان تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں جانے لگی، شہروز اس کا راستہ روک کر بولا، میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ نیشا حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ شہروز نے نیشا کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گیا۔ نیشا نے اندر قدم رکھا تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بستر پر سرخ گلابوں کی چادر بچھی تھی، پورا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ نرم روشنی میں کمرہ کسی خوابوں کی دنیا جیسا لگ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے شہروز؟ نیشا نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ شہروز نے نیشا کے ہاتھ کو نرمی سے تھاما۔ یہ سب تمہارے لیے ہے نیشا، کل ہمارا نکاح ہے کورٹ میں نے ساری تیاریاں کر لی ہیں اور شادی کے بعد ہم کینیڈا چلے جائیں گے، تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ نیشا کی آنکھوں میں ایک روشن مستقبل کے خواب چمکنے لگے۔ اس نے خود کو شہروز کی بیوی کے روپ میں دیکھنا شروع کر دیا۔ شہروز نے نیشا کا چہرہ اپنے قریب کیا اور آہستہ سے بولا، آج ہماری سہاگ رات ہے نیشا۔
نیشا کی سانس اٹکنے لگی، وہ گھبرا گئی، مگر اس کا دل بھی شہروز کے قریب جانے کے لیے بے تاب تھا۔ اس کے دل میں ایک کشمکش شروع ہو گئی، وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر ایک انکہی کشش نے اسے روکنے نہ دیا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ اگر اس نے انکار کیا تو کہیں شہروز ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ حسین خواب بکھر نہ جائے۔ شہروز نے نیشا کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ سے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ نیشا کا بدن ایک لمحے کو ساکت ہو گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ شہروز کے لمس میں ایک ایسی شدت تھی جو نیشا نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ لرزتے ہونٹوں سے کچھ کہنے لگی مگر شہروز نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی، مت بولو نیشا، آج صرف محسوس کرو۔ نیشا کی پلکیں لرزنے لگیں، دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ شہروز نے اسے نرمی سے بستر پر بٹھایا اور اپنی انگلیوں سے اس کے بکھرے بالوں کو آہستہ آہستہ پیچھے کیا۔ نیشا نے آنکھیں موند لیں، جیسے خود کو اس لمحے کے حوالے کر رہی ہو۔ شہروز نے آہستہ سے اس کی کلائی کو چومتے ہوئے اسے قریب کر لیا اور لمحے پلک جھپکتے ہی سرخ ہو گئے۔ اگلی صبح جب نیشا کی آنکھ کھلی تو شہروز کمرے میں موجود نہیں تھا۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور سیونٹ کوارٹر کی طرف بھاگ گئی۔ اسے خوف تھا کہ کہیں کوئی اسے شہروز کے کمرے سے نکلتے نہ دیکھ لے۔ وہ نہا دھو کر بی جان کے کمرے میں گئی۔ بی جان نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، ارے نیشا، کہاں غائب ہو گئی تھی کل؟ نور بھی میکے گئی تھی، تم بھی نظر نہیں آئی۔ نیشا چونک گئی۔ اس نے گھبرا کر جواب دیا، بی جان، میں کالج میں تھی، میرا امتحان تھا۔ بی جان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ امتحان تھا؟ تو تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو صبح کے 10 بج رہے ہیں، تمہیں تو امتحان گاہ میں ہونا چاہیے تھا۔ نیشا کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، وہ گڑبڑا گئی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی بی جان، میں نے ڈیٹ شیٹ غلط دیکھ لی تھی، امتحان کل ہے۔ بی جان نے نیشا کو شک بھری نظروں سے دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ میرے لیے ناشتہ لگا دو، شہریار تو نور کے ساتھ ہے، میں شہروز کے ساتھ ناشتہ کر لوں گی۔ شہروز کا نام سنتے ہی نیشا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ خاموشی سے باورچی خانے کی طرف چل دی۔ ناشتہ لگانے کے دوران وہ بے صبری سے شہروز کی ایک نظر کے انتظار میں تھی مگر شہروز نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ بی جان نے شہروز سے پوچھا، بیٹا تمہاری فلائٹ کس وقت ہے؟ شہروز نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے جواب دیا، بی جان شام 6 بجے کی فلائٹ ہے، میں ناشتے کے بعد نکلنے کی تیاری کروں گا، ایئرپورٹ جلدی پہنچنا ہے، بھیا اور بھابھی سے مل کر جانا چاہتا ہوں۔ بی جان نے افسوس سے کہا، ارے بیٹا کچھ دن اور رک جاتے، رونق لگی رہتی۔ شہروز مسکرایا، بی جان اب تو آپ کو کینیڈا آنا پڑے گا میرے پاس۔ نیشا کی نظریں بے تابی سے شہروز پر جمی تھیں۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ وہ جلدی سے اپنا سامان پیک کرے اور پھر اسے نکاح کے لیے کورٹ لے جائے۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا، آج کے بعد وہ شہروز کی ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ نیشا بے قراری سے سرونٹ کوارٹر میں بیٹھی شہروز کے بلانے کا انتظار کر رہی تھی۔ وقت جیسے ساکت ہو چکا تھا، ہر گزرتا لمحہ اس کی بے چینی کو اور بڑھا رہا تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 3 بج رہے تھے۔ آخر وہ کب بلائے گا؟ یہ سوال اس کے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ بالآخر اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ بے قابو ہو کر خود ہی کمرے سے باہر نکلی، اس امید پر کہ شاید شہروز کہیں دکھائی دے جائے۔ وہ اندھیرے میں تیزی سے چلتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن جو منظر اس کے سامنے تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ کمرہ جو ہمیشہ شہروز کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو سے مہکتا تھا اب سنسان تھا۔ وہاں شہروز کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، ہر چیز اپنی جگہ سے غائب تھی، جیسے وہ کبھی یہاں تھا ہی نہیں۔ بستر پر ایک سفید لفافہ پڑا تھا۔ نیشا کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا اور جو ہی اس کی نظریں اندر رکھے کارڈ پر پڑیں، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ شہروز کی شادی کا دعوت نامہ؟ نیشا کی دنیا پل بھر میں اندھیر ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ سے لفافہ نیچے گر گیا اور وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، شور مچانا چاہتی تھی، مگر کس سے شکوہ کرتی؟ ظلم کرنے والا تو بنا بتائے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس رات نیشا ایک پل کو بھی نہ سو سکی۔ وہ روتی رہی، اپنی قسمت کو کوستی رہی، مگر اس کا درد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ چند دن گزر گئے اور نور بیگم اپنے سسرال واپس آ گئیں۔ سب کی زندگی معمول پر آ گئی سوائے نیشا کے، جس کا دل اندر ہی اندر مر چکا تھا۔ نور بیگم نے ایک شام سرونٹ کوارٹر میں نیشا کی حالت دیکھی تو سب سمجھ گئیں۔ وہ نرمی سے اس کے پاس بیٹھیں اور بولیں، نیشا
میں جانتی ہوں تمہارا دل ٹوٹ چکا ہے، تمہارا بھروسہ توڑا گیا ہے، لیکن یہ امیر زادے ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے لیے غریب لڑکیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تم اپنے دل کو چھوٹا مت کرو، اس کو محض ایک خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ شہروز نے تم سے محبت کے جو وعدے کیے تھے ان کو ایک فریب سمجھ کر اپنے دماغ سے نکال دو۔ نیشا نے نم آنکھوں سے نور بیگم کی طرف دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ نہ ملے۔ وہ کیا بتاتی کہ اس نے شہروز کو صرف دل ہی نہیں اپنی عزت بھی سونپ دی تھی۔ وہ محض ایک افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ خاموش رہ گئی۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ بی جان شہروز کی شادی کی تقریب کی ویڈیو کال پر دیکھ رہی تھی اور دعاؤں کی برسات کر رہی تھی۔ نیشا کی طبیعت مسلسل بگڑ رہی تھی۔ وہ باورچی خانے میں کام کر رہی تھی جب اچانک اسے چکر آنے لگا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر سرونٹ کوارٹر میں جا کر لیٹ گئی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ محض کمزوری نہیں تھی بلکہ ایک طوفان تھا جو اس کی زندگی میں آنے والا تھا۔ رات کو جب ایک ملازمہ نیشا کو کھانے کے لیے بلانے آئی تو وہ اسے اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی ملی۔ شور مچایا گیا۔ بی جان اور شہریار بھاگ کر آئے اور فوراً اسے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے نیشا کا معائنہ کیا اور رپورٹ پڑھ کر ایک لمحے کو خاموش ہو گئی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، مبارک ہو بی بی، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ الفاظ گویا ایک زلزلہ بن کر سب پر گرے۔ شہریار کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں اور بی جان کا رنگ زرد ہو گیا۔ ڈاکٹر بار بار نیشا کے شوہر کے بارے میں پوچھ رہی تھی مگر کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ نیشا ابھی تک صدمے میں تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شہریار نے غصے سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے ہسپتال سے نکل گیا، نیشا کو تنہا چھوڑ کر۔ نیشا کسی طرح خود کو گھسیٹتی ہوئی خانزادہ ریزیڈنس پہنچی۔ اس کا دل بجھ چکا تھا، امید کی آخری کرن بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ شہریار بی جان کے پاس بیٹھا انہیں تسلی دے رہا تھا، جبکہ بی جان رو رہی تھی۔ ان کے چہرے پر شدید دکھ تھا، جیسے کوئی بہت بڑا صدمہ سہ لیا ہو۔ نیشا کو دیکھتے ہی شہریار کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور دھاڑتے ہوئے بولا، نکل جاؤ اس گھر سے، یہاں تم جیسی بد کردار لڑکی کی کوئی جگہ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی جس نے نیشا کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ بی جان نے شہریار کو خاموش کرایا اور نم آنکھوں سے بولی، نیشا، میری پرورش ایسی تو نہیں تھی کہ آج تم میرے سامنے اپنی کوکھ میں ناجائز اولاد لے کر کھڑی ہو۔ نیشا نے بے اختیار روتے ہوئے کہا، یہ بچہ شہروز کا ہے بی جان۔ بی جان یہ سن کر لرز گئیں اور بے اختیار صوفے پر گر گئیں۔ شہریار نے طنزیہ کہا لگایا، تم کس حد تک جھوٹ بولو گی نیشا؟ اب تم میرے ہی کزن پر الزام لگاؤ گی؟ وہ اب شادی شدہ ہے، اگر تمہاری کوکھ میں اس کا بچہ تھا تو پہلے کیوں نہیں بولا؟ شہریار کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ تم بھی اپنی ماں کی طرح بد کردار نکلی، تم بھی ناجائز ہو اور تمہارا ہونے والا بچہ بھی ناجائز ہے۔ نیشا نے بے بسی سے بی جان کی طرف دیکھا مگر وہ خاموش تھی، آنکھیں بند کیے اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ شہریار نے جیب سے کچھ پیسے نکالے اور نیشا کی طرف اچھالتے ہوئے بولا، یہ لو اور نکل جاؤ اس گھر سے، تم اب اس چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ نیشا نے گہری سانس لی، اپنے چند ضروری کپڑے سمیٹے اور دروازے کی طرف چل دی۔ جاتے جاتے اس نے چھت پر کھڑی نور کو دیکھا جو نیشا کی قسمت پر رو رہی تھی۔ نیشا جانتی تھی، نور نے اسے بہت بار سمجھایا تھا مگر اس نے اپنی قسمت خود برباد کر لی۔ رات کے سائے پھیل رہے تھے اور نیشا تنہا سڑک پر چل رہی تھی۔ دنیا کی بھیڑ میں وہ بالکل اکیلی تھی، نہ کوئی سہارا نہ کوئی منزل۔ اچانک ایک موٹر سائیکل قریب آ کر رکی۔ نیشا خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی مگر جب اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ خانزادہ ریزیڈنس کا گارڈ سہیل تھا۔ سہیل بھائی، آپ یہاں؟ نیشا حیرانی سے بولی۔ سہیل نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں میں تمہیں لینے آیا ہوں، بی جان نے تمہیں بلایا ہے۔ نیشا کے دل میں امید کی کرن جاگی، شاید بی جان اور شہریار کا دل پگھل گیا تھا، شاید وہ اسے واپس بلانا چاہتی تھی۔ وہ بنا کچھ سوچے سہیل کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی مگر جیسے ہی موٹر سائیکل نے رفتار پکڑی، نیشا کے اندر کسی انجانے خوف نے جنم لیا۔ یہ راستہ خانزادہ بنگلے کا نہیں تھا، سہیل کسی اور طرف جا رہا تھا۔ اندھیرے میں لپٹی ایک سنسان جگہ نظر آنے لگی۔ نیشا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سہیل بھائی، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو بنگلے کا راستہ نہیں ہے۔ سہیل نے شیطانی ہنسی ہنس کر کہا، تمہیں لگا کہ خانزادہ لوگ تمہیں معاف کر دیں گے؟ نہیں نیشا، تمہیں تو بہت پہلے اس گھر سے نکل جانا چاہیے تھا، مگر اب نہیں، آج تم میرے حوالے ہو۔
نیشا کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل رہی ہو۔ جیسے ہی موٹر سائیکل کی رفتار کچھ کم ہوئی، اس نے موقع دیکھ کر ایک جھٹکے سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ وہ زمین پر گری مگر فوراً اٹھ کر اندھیرے میں بھاگنے لگی۔ نیشا، کہاں بھاگ رہی ہو؟ سہیل چیخا اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔ نیشا گھبراہٹ میں جنگلی جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ سہیل چیختا رہا، نیشا باہر آؤ، میں کب سے تمہارے حسن کا دیوانہ ہوں، مگر تم کبھی میرے ہاتھ نہ آئیں۔ اب تمہیں خانزادہ خاندان نے بھی نکال دیا ہے، آج میں اپنی خواہش پوری کر کے رہوں گا۔ نیشا کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ ایک عورت کتنی بے بس ہوتی ہے جب اس کا کوئی سہارا نہ ہو۔ کچھ دیر تلاش کرنے کے بعد سہیل نے ہار مانی اور وہاں سے چلا گیا۔ نیشا نے آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ سر اٹھایا تو سامنے ایک مسجد کا مینار نظر آیا، جیسے کسی ڈوبتے شخص کو کنارے کی امید مل گئی ہو۔ نیشا دوڑتی ہوئی مسجد کی طرف چلی گئی۔ مسجد میں روشنی پھیلی ہوئی تھی، ایک عجیب سکون چھایا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے خدا کا نور ہر طرف برس رہا ہو۔ نیشا اندر داخل ہوئی اور ایک کونے میں بیٹھ کر سسکنے لگی۔ وہ تھکن سے چور تھی، اسی قالین پر سر رکھ کر سو گئی۔ فجر کی اذان کی آواز نے نیشا کو جگا دیا۔ یہ اذان وہ پہلے بھی سنتی رہی تھی، مگر آج اس میں ایک عجیب سرور تھا، دل کو چھو لینے والی آواز، جیسے خدا خود اسے بلا رہا ہو۔ نیشا کو اچانک ہوش آیا کہ مسجد میں نمازی آنے والے ہوں گے۔ وہ گھبرا کر بڑے واٹر کولر کے پیچھے چھپ گئی۔ کافی وقت گزر گیا مگر مسجد میں کوئی داخل نہ ہوا۔ تبھی ایک سایہ اس کے قریب آیا۔ آپ یہاں کس سے چھپ رہی ہیں؟ نیشا کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میں تو، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نہایت نفیس شخص اس کے سامنے کھڑا تھا، سفید چادر اوڑے، چہرے پر نورانی چمک۔ مسجد کی روشنی میں اس کے چہرے کا تقدس اور بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ نرمی سے بولا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ چاہیں تو میں آپ کے گھر والوں کو اطلاع دے دوں یا آپ کو خود وہاں چھوڑ دوں؟ نیشا نے نگاہیں جھکا لیں۔ میرا کوئی گھر نہیں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ شخص نیشا کو غور سے دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کسی کو نکالا نہیں جاتا۔ اس نے نیشا کے لیے پانی اور کھانے کا انتظام کیا۔ نیشا نے وہ کھانا کھایا اور یہ سوچتی رہی کہ یہ کون تھا جس نے اس کی عزت لوٹنے کے بجائے اس کے سر پر چادر رکھ دی۔ نیشا 2 دن کی بھوکی تھی۔ جیسے ہی کھانے کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی گئی، وہ بے تحاشا کھانے لگی، جیسے صدیوں کی بھوک ہو۔ اس کا ہاتھ لرز رہا تھا، مگر وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس دوران شاہ عالم خاموشی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں ایک عجیب سا تجسس تھا، جیسے وہ نیشا کی ہر حرکت کو پڑھ رہا ہو۔ کھانے سے فارغ ہو کر نیشا نے گہری سانس لی اور پہلی بار سکون محسوس کیا۔ شاہ عالم نے دھیرے سے کہا، مسجد کے ساتھ ہی میرا گھر ہے، اگر تم چاہو تو وہاں رک سکتی ہو۔ نیشا کے ذہن میں ہلچل مچ گئی۔ اس کا بھروسہ مرد ذات سے اٹھ چکا تھا، مگر اس وقت اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے آہستہ سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ شاہ عالم نے سنجیدگی سے جواب دیا، شاہ عالم، میں اس مسجد کا امام ہوں۔ نیشا نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے اس کے ہمراہ چل دی۔ وہ ایک پرانے مگر نفیس مکان میں داخل ہوئے۔ مکان میں قدیم طرز کا فرنیچر تھا، شیلفوں پر بے شمار کتابیں سجی ہوئی تھیں اور ہر چیز کرینے سے رکھی گئی تھی۔ یہ میری بہن امبر ہے، شاہ عالم نے نیشا کا تعارف کرایا۔ امبر ایک 15 سالہ معصوم سی لڑکی تھی۔ اس نے نیشا کو سلام کیا اور مسکرا کر کہا، آپ میرے ساتھ اس کمرے میں رہ سکتی ہیں، امید ہے آپ کو میرا کمرہ پسند آئے گا، میں نے اسے خود سجایا ہے۔ نیشا کو امبر کی معصومیت میں ایک عجیب کشش محسوس ہوئی۔ وہ تھکن سے چور تھی، جیسے ہی بستر پر لیٹی گہری نیند میں چلی گئی۔ اتنے دنوں بعد اسے ایسا سکون محسوس ہوا تھا۔ جب آنکھ کھولی تو رات ہو چکی تھی۔ نیشا کمرے سے باہر نکلی تو امبر اکیلی ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ آپ جاگ گئیں؟ نیشا آپی، لگتا ہے بہت تھک گئی تھیں آپ۔ بھائی کھانے کے لیے لائے تھے، باورچی خانے میں رکھا ہوا ہے، کھا لیجئے۔ نیشا نے بس شکریہ ادا کیا اور امبر کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر نیشا نے دھیرے سے پوچھا، امبر، تمہارے امی ابو کہاں ہیں؟ امبر کے چہرے کی چمک مدھم پڑ گئی۔ کچھ لمحے کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گئی، پھر دھیرے سے بولی، ہم یتیم ہیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی۔ نیشا نے دکھ سے اسے دیکھا اور آہستہ سے بولی، میں بھی تو یتیم ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، نہ کوئی گھر، نہ گھر والے۔
अंबर ने हैरानी से निशा को देखा, फिर धीरे से मुस्कुराकर बोली, ये क्या कह रही हैं? आपके पास तो वो है जिसका दिल आपके वजूद में धड़क रहा है, आपका बच्चा। निशा का दिल एक लम्हे को रुक गया। वो हैरत से बोली, तुम्हें कैसे पता? अंबर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैं आपके बच्चे की धड़कन सुन सकती हूँ। निशा का जिस्म कांपने लगा। ये कैसे मुमकिन था? तभी दरवाजे से शाह आलम अंदर आया। अंबर उसे देखते ही भागकर उसके गले लग गई। शाह आलम ने निशा की तरफ देखा। कैसी तबीयत है? फिर वो अपने कमरे में चला गया। उस रात निशा को अंबर से एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा था। लगता था जैसे ये बच्ची आम नहीं थी। अगली शाम निशा छत पर बैठकर मस्जिद को देख रही थी, जहाँ उसने सुहेल से पनाह ली थी। उसके जहन में शहरोज़ के फ़रेब, उसकी मोहब्बत के जाल और अपनी बर्बादी की यादें गर्दिश करने लगीं। वो सोच रही थी, क्या दुनिया उसके बच्चे को भी नाजायज़ कहेगी? उसी लम्हे मगरिब की अजान हुई। निशा हैरत से देखने लगी कि मस्जिद में कोई नमाजी नहीं आया था। वो सोच में पड़ गई कि शाह आलम की अजान पर कोई मस्जिद क्यों नहीं आता। उसी वक्त उसकी नज़र अंबर पर पड़ी, जो घर से बाहर निकलकर मस्जिद की तरफ जा रही थी। मगर निशा के रोंगटे खड़े हो गए थे। अंबर के पैर ज़मीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी, जैसे उसके पैरों के नीचे कोई उड़ने वाला कालीन हो। निशा के लबों से दबी दबी चीख निकल गई। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। उसने खुद को यकीन दिलाने के लिए दोबारा देखा, मगर मंजर वही था। निशा की सांस रुकने लगी। उसके जिस्म में कपकपी दौड़ गई। वो तेज़ी से नीचे उतरने लगी, मगर जैसे ही उसने जीने पर कदम रखा, एक ठंडी सांस उसके कानों से टकराई। कहाँ जा रही हो निशा? निशा का जिस्म लरस गया। वो पलटी तो सामने शाह आलम खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। चेहरे पर एक गैर इंसानी सा सुकून था। क्या हुआ? तुम खौफज़दा क्यों हो? उसके लहजे में एक अजीब सी सरगोशी थी, जैसे हवा में गूंज रही हो। निशा ने पीछे हटना चाहा, मगर शाह आलम ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। ये अल्लाह का घर है, यहाँ किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। मगर उसका लम्स बर्फ़ की तरह ठंडा था। निशा ने एक झटके से अपना हाथ खींच लिया और भागती हुई कमरे में चली गई। रात गए निशा की आंख खुल गई। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई सरगोशियाँ कर रहा हो। उसने पलट कर देखा तो कमरे में धुंध सी भरने लगी थी। अचानक दीवारों पर साए नाचने लगे। निशा ने खौफज़दा होकर बिस्तर से उठने की कोशिश की, मगर उसके बदन पर जैसे कोई बोझ आ गया हो। सामने दरवाजे के पास अंबर खड़ी थी, मगर वो उसके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं थी। वो हवा में झूल रही थी। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा पुरस्रार सुकून था। निशा की चीख निकलने को थी, लेकिन उसकी आवाज़ उसके हलक में दब गई। निशा ने आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक करने लगी। कुछ देर बाद अंबर भी बिस्तर पर आकर लेट गई और जल्द ही गहरी नींद में चली गई। जैसे ही निशा ने महसूस किया कि अंबर सो चुकी है, वो फ़ौरन उठकर शाह आलम के कमरे की तरफ बढ़ी। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे हैरत हुई। कमरा खाली था। शाह आलम कहीं नज़र नहीं आ रहा था। निशा के अंदर तजस्सुस और खौफ का एक तूफ़ान बरपा था। वो आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ चल पड़ी। मस्जिद के अंदर दाखिल होते ही उसने देखा कि शाह आलम कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र निशा पर पड़ी, वो रुक गया और ख़ामोशी से उसे देखने लगा। निशा ने हिम्मत जमा की और लरसती हुई आवाज़ में बोली, आपकी बहन पर कोई साया है या किसी जिन ने उस पर कब्ज़ा कर रखा है? उसकी हरकत बहुत मशकूक हैं। हमें किसी पीर के पास जाना चाहिए और उस पर दम करवाना चाहिए। शाह आलम ने यह सुनकर कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर हल्के से मुस्कुराया और नरमी से बोला, निशा, मेरी बहन पर कोई साया नहीं है। वो बचपन से ही ऐसी है। मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी, लेकिन तुम्हें अपने घर लाने से पहले मुझे ये बता देना चाहिए था। मैं एक जिनज़ादा हूँ और अंबर जिनज़ादी है। निशा का दिमाग जैसे मऊफ हो गया। उसे लगा वो कोई खौफनाक ख्वाब देख रही है। शाह आलम ने पुरसुकून लहजे में कहा, जिस मस्जिद में तुम खड़ी हो ये आम मस्जिद नहीं बल्कि जन्नात की मस्जिद है। तुमने यहाँ कभी कोई नमाजी देखा? नहीं देखा, क्योंकि ये मस्जिद सिर्फ जन्नात के लिए बनी है और उन्हें ही नज़र आती है। तुम उस रात मुसीबत में थी, इसीलिए यह मस्जिद तुम्हें दिखाई दी और इसके दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए गए। वो आदमी जो तुम्हारा पीछा कर रहा था, वो इस मस्जिद को देखने से कासिर था। निशा के लबों पर जैसे ताले लग गए। वो बोलना चाहती थी, मगर आवाज़ गले में अटक गई। शाह आलम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, डरने की ज़रूरत नहीं निशा। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन अगर चाहो तो यहाँ रह सकती हो, जब तक कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में ना आ जाए।
نیشا نے حیرت سے شاہ عالم کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، ہاں نیشا، مجھے اور امبر کو تمہارے بچے کے بارے میں علم ہے۔ ہم جنات ہیں، ہمیں ماں کے پیٹ میں بچے کی دھڑکن سنائی دیتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں تمہیں اپنے گھر لے آیا تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ سن کر نیشا زاروں قطار رونے لگی۔ وہ شاہ عالم کے سامنے بیٹھ گئی اور اپنی زندگی کی پوری داستان سنانے لگی۔ شاہ عالم نے نرمی سے اس کے آنسو پونچھے اور کہا، اللہ کے حضور معافی مانگو اور اپنے بچے کے لیے دعا کرو۔ دنیا بہت ظالم ہے، یہاں بغیر باپ کے بچے کو زندہ نہیں رہنے دیا جاتا۔ باپ کا نام بہت ضروری ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور نیشا اب شاہ عالم اور امبر کے ساتھ رہنے لگی۔ اس نے قریب ہی ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے ٹیچنگ نہیں کر سکتی تھی، مگر وہاں کی استانیوں کے بچوں کو ڈے کیئر سینٹر میں سنبھالنے کا کام مل گیا تھا، جس سے کچھ پیسے مل جاتے تھے۔ 9 ماہ بعد نیشا نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام اس نے ابراہیم رکھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد شاہ عالم نے نیشا کو نکاح کی پیشکش کر دی۔ شاہ عالم جانتا تھا کہ اگر نیشا نے اس بچے کو بغیر باپ کے پالا تو دنیا اسے ناجائز کہے گی، اور وہ ایک معصوم پر یہ ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نیشا نے نکاح کے لیے ہاں کر دی، مگر شاہ عالم نے واضح کر دیا کہ وہ ابراہیم کا باپ تو ہو سکتا ہے مگر نیشا کا شوہر نہیں۔ نکاح کے بعد بھی شاہ عالم نے نیشا کو کبھی مکمل طور پر قبول نہ کیا۔ وہ ابراہیم کی ہر ضرورت پوری کرتا، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا، مگر نیشا کے قریب کبھی نہیں آیا۔ وہ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے، مگر 2 اجنبیوں کی طرح۔ نیشا اس کے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ نیشا جانتی تھی کہ شاہ عالم نے اسے اس کی غلطیوں کی سزا دی تھی، وہ اسے معاف نہیں کر سکا تھا۔ ابراہیم کی موجودگی میں بھی وہ خود کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ اس کے دل میں امید تھی کہ ایک دن شاہ عالم شاید اسے مکمل طور پر اپنا لے گا۔ نیشا آج بھی اسی انتظار میں ہے کہ شاید کبھی شاہ عالم اسے مکمل طور پر اپنا لے گا۔ کیا شاہ عالم کبھی نیشا کے ساتھ وہ تعلق قائم کر پائے گا جو ایک شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے، یا نیشا ہمیشہ اپنی ایک غلطی کی وجہ سے پچھتاتی رہے گی؟ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔